منادی اعلان کریں گے این الصائمون، آج کہاں ہیں روزے دار جو میری خاطر پیاس اور بھوک کو برداشت کیے تھے؟ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے باب الریان سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث کا الفاظ ہیں فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جیسے ہی سب داخل ہو جائیں گے روزے دار بند کر دے جائیں گے۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی شخص بھی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی شخص بھی اس دروازے سے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الکبائر میں، فرماتے ہیں کہ مومنوں کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص بھی بغیر شرعی عذر اور بیماری کے رمضان کے روزہ چھوڑتے ہیں وہ زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ شرابی سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی روزہ چھوڑ رمضان میں، یہ آدمی اس سے کہیں زیادہ بدتر انسان ہے۔ اور کہتے ہیں علامہ ذہبی اپنی کتاب الکبائر میں کہ اس کی مسلمان ہونے میں بھی شک معلوم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ اس رب العالمین کی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پورے عالم اسلام کو رمضان تک پہنچایا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ ہم اور آپ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی اہل ایمان سے مخاطب ہو کے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی شفقت اور محبت کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو مانتے ہو کہ اللہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، مقصد صرف ایک ہے تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، دیندار ہو جاؤ۔ اس آیت کے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ آج میرا موضوع کیا ہے۔ ہم اور آپ بالکل رمضان کے دروازے میں ہیں، اب دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج اگر چاند دکھ گیا تو انشاءاللہ آج ہی تراویح ہے، ورنہ کل تو گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے میں روزے اور روزے داروں کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اور آپ روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں تاکہ مجھے اور آپ کو مکمل رمضان کے روزے رکھنے میں آسانی ہو۔ جب آدمی کے سامنے فوائد ہوتے ہیں، فضیلت ہوتی ہے، تو پھر وہ چیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آخر میں انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی کیا وعید ہے، اس پر ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ عربی میں جو اردو کا ورڈ ہے روزہ، روزے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صوم بولتے ہیں۔ اس کی جمع صیام آتی ہے۔ صیام یہ مصدر ہے، صامہ یصوم،
باب نصر ینصر سے روزہ رکھنا یعنی کسی چیز سے رک جانا۔ شریعت میں یعنی اصطلاح شرع میں روزہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشندی اور حصول ثواب کی نیت سے صبح صادق یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، شہوت انسانی اور ہر لغویات سے بچنے کے نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ تو لغوی اور اصطلاحی آپ کو معلوم ہو گیا روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو بالغ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا؟ قرآن حدیث میں اس کی فرضیت کی کیا دلیل ہے؟ روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ جب مکہ سے مدینہ گئے اس کے 2 سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مدینہ میں 9 سال تک رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینے میں رمضان کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں ماہ شعبان جو مہینہ چل رہا ہے ماہ شعبان میں روزہ فرض کیا گیا، اور ہمارے نبی کی وفات سن 11 ہجری ماہ ربیع الاول میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ جو روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں۔ فرضیت کے سلسلے میں دلیل ابھی آپ کے سامنے خطبہ و سننا کے بعد جو آیت پڑھی یہی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی اے مسلمانوں اے مومنوں تم میں سے جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو اس کو چاہے کہ روزہ رکھے، روزہ فرض ہے۔ حدیث میں سنن نسائی کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا، رمضان میں داخل ہوتے فرماتے لوگوں رمضان آ چکا ہے، اور رمضان یہ کون سا مہینہ ہے؟ دیگر مہینے کی طرح نہیں، شہر مبارک، برکتوں سے بھرا ہوا، خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اللہ نے تم پر رمضان کے مکمل روزے فرض قرار دیے گئے، فرض کر دیا، واجب کر دیا، واجب ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شرک شیاطین کو جکڑ دے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے ہم آپ شب قدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، تو جو شخص اس مہینے کی جو اس رات ہے اس رات کی برکت سے اور خیر سے محروم ہو گیا تو حقیقت میں وہ محروم ہی ہے، بد نصیبی ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن اور دلیل اور حدیث میں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہر بالغ مسلمان اور مرد پر عورت پر۔ میرے محترم بھائیو، آئیے ایک ہی بات دیگر روزے کی فضیلت، روزے داروں کی کیا فضیلت ہے، بہت ہی توجہ سنیں تاکہ یہ بیان، یہ جمعہ کا خطبہ پورے مہینے آپ کو یاد رہیں، اور ہمیں اور آپ کو روزے رکھنے میں جو دقتیں پریشانی، جو شدت پیاس اور بھوک، تو یہ حدیث آپ سنیں گے تو پھر آپ کو وہ بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ روحانی طاقت آج کی اس خطبے میں آپ کو کچھ چیزیں سننے ملے گی انشاءاللہ۔ پہلی فضیلت، روزے داروں کی پہلی فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین نے
جو شخص بھی روزہ رکھتے ماہ رمضان کے، اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی ہی توجہ سنیں، یہ ادھر ادھر حرکت نہ کریں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے، بہت توجہ سے، خواتین سے گزارش ہے بڑی توجہ سنیں۔ اب تک آپ سوتے رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب سنا نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی خدمت میں آیا۔ اس نے کیا سوال کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے، مجھے ایک ایسی نیکی بتلائیے جس پر میں عمل کروں، دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہاں بولنا پڑ رہا ہے کہ دھیان سنیں، صحابہ کرام دیہات سے، جی ایک دیہاتی آدمی آ کر نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایک نیکی، ایک عمل ایسا بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ، جب میں اس پر عمل کروں تو اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور 5 ٹائم کی نماز جو فرض ہے پابندی سے پڑھو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ جو سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے مکمل روزے رکھو۔ اس دیہاتی آدمی نے کہا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول میں اس میں کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، دوسری حدیث کے الفاظ میں کم بھی نہیں کروں گا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری پابندی کے ساتھ اس پر میں عمل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر یہ وہ چیزیں کہہ کر وہ دیہاتی آدمی پیٹ پھر کر جانے لگا۔ جب جانے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں آپ۔ پیارے نے فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ اے شخص، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ جنتی آدمی کیسے ہوتا ہے، اس زمین پر، اس کائنات پر جنتی شخص، جنتی لوگ کیسے دکھتے ہیں، فلینظر الی ھذا، اس آدمی کو دیکھو، یہ شخص جنتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس بنیاد پر؟ تصوم رمضان، رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی روزے رکھتے ہیں تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ دوسری فضیلت، دوسرا انعام روزے داروں کے لیے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الصیام کے لیے، جو روزے دار ہیں، اس کی عزت افزائی کے لیے جنت میں اسپیشل اور خصوصی طور پر ایک دروازہ بنایا ہے۔ کیا نام ہے دروازے کا؟ الریان، جس کو کہتے ہیں، سیرابی جس کا نام ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے الریان۔ یدخل، حدیث کا الفاظ سنیں آپ، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس سے صرف اور صرف قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے داخل نہیں ہو سکے گا۔ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، جی قیامت کا منظر تو جانتے سنتے رہتے ہیں، کہیں گے اعلان ہوگا، منادی اعلان کریں گے، این الصائمون، آج کہاں ہیں روزے دار جو میری خاطر پیاس اور بھوک برداشت کیے تھے، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے باب الریان سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث کا الفاظ ہیں، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جیسے ہی سب داخل ہو جائیں گے روزے دار بند کر دے جائیں گے، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی شخص بھی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی شخص بھی اس دروازے سے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے شریعت کی تعلیم دیکھیں، کیا ایک تو جنت، دوسری یہ اسپیشل عزت افزائی کے لیے جنت میں دروازہ باب الریان۔ آپ کے علمی کے لیے، علم کے طور پر بتاؤں آپ کو، جہنم کے دروازے 7، جنت کے دروازے بھی 7 تھے پہلے، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی دروازہ تیار کرایا، جس کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان کیوں؟ جبکہ حدیث میں باب الجہاد، باب الصلاح، باب الصدقہ کا ذکر ہے،
یعنی فرائض اور واجبات کے بعد جو آدمی جو انسان جس میدان میں جس نیکی میں آگے بڑھے گا اس حساب سے دروازے میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی نماز میں فرائض کے بعد نماز میں نفل نماز میں آگے ہے باب الصلاۃ، اگر کوئی جہاد میں آگے جا رہا ہے ترقی میں جہاد میں شریک ہو رہا ہے باب الجہاد میں، اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا کثرت سے تو باب الصدقہ میں، یہاں روزے رکھ رہے ہیں تو باب الصوم ہونا تھا، لیکن اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الصوم نہیں باب الریان کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم بتاتے ہیں کہ روزے دار روزے کی حالت میں پیاس اور شدت کو اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں، تو خصوصی طور پر جب جنت میں جائیں گے دروازہ کا نام ہوگا ریان، جس کے نام کی خوشبو سے ہی اس کی سیرابی کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ جیسے ہی باب ریان داخل ہوں گے جنت کے نہروں سے ایسے پانی کے نوش فرمائیں گے کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری فضیلت تھی روزے داروں کی۔ تیسری فضیلت سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تیسری فضیلت روزے داروں کی کہ وہ قیامت کے دن ان کا شمار، ان کا پڑوسی صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحیح ابن حبان میں حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، اور میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں، وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ ادا کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے مکمل روزہ رکھوں، تو میری اگر وفات ہو گئی تو میں کن لوگوں کے ساتھ میرا شمار ہوگا، میرے پڑوسی کون ہوں گے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں من الصدیقین والشہداء، صدیقین کے ساتھ جن کا بڑا مقام ہے، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ جی کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ یہ تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت روزے داروں کی، اللہ اکبر، جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایمان والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے، اور روزے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو جو چوتھی فضیلت یہ کہ جو شخص روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان کے خصوصی طور پر ان کی پچھلے سارے گناہ کو اللہ دھل دیتا ہے۔ حدیث بار بار سنتے ہیں آپ، صحیح بخاری مسلم کی بہت پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر سب کو حدیث یاد نہ ہو تو کم سے کم یہ تو حدیث یاد ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے تو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه۔ غفر یہ مجہول کا صیغہ، معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا، گناہ معاف ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت کہتے ہیں، بہت پیاری روایت ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 ٹائم کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذ اجتنب الکبائر، کہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ جو غائب ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو غائب ہیں، اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنے بھی چھوٹے اور صغیرے گناہ ہوئے ہیں، اگر ایک انسان کبیرہ گناہ سے بچتا آیا ہے تو رمضان پانے سے ان کے سارے صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف کر دے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ روزے داروں کی فضیلت ہے، یہ روزے داروں کے مقام ہے میرے محترم بھائیوں، کہ رمضان صرف پانے سے ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دے جا رہے ہیں۔ سوچو کیا کیا انعام ان کو نہیں مل گئے ہیں۔ چھٹی فضیلت، پانچویں فضیلت روزے داروں کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت پیاری روایت ذکر کرنے جا رہا ہوں، فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو روزے دار ہیں۔ صحیح ترغیب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے جو سحری کھاتے ہیں اس پر اللہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچو، کھانا کھا رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، سحری کھا رہے ہیں، اس میں فرشتے دعا کر رہے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے روزے داروں کا۔ اللہ اکبر! اسی لیے حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگو سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں برکت ہی برکت ہے۔ دوسری حدیث کا الفاظ ہیں اے لوگوں سحری کھایا، سحری برکت ہے، سحری کو مت چھوڑو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو لیکن سحری کھایا کرو، کیوں؟ اس کی فضیلت اتنا زیادہ ہے۔ آپ سوچو کیا کیا مقام، کیا کیا فضیلتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں روزے داروں کے لیے اور سحری کھانے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے چھٹی فضیلت یہ میرے محترم بھائی، جو روزے دار ہے ان کا مقام یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں نا، 1 مہینہ رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کا مکمل روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جو روزہ کل قیامت کے دن، روزہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کی طرف جا بھی رہے ہیں، تو یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا وہاں پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں الصوم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہتے ہیں روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے بندے کے حق میں۔ روزہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی دے گا، روزہ کہے گا اے اللہ تیرے اس بندے کو دن بھر بھوکا رکھا تھا، کھانے پینے اور اپنی شہوت سے روکے رکھا تھا، فشفعني فی، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر قرآن کہے گا اللہ رات میں اسے سونے سے روکا تھا، رات میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ فیشفعانی، تو دونوں کی سفارش قبول ہوگی اور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! ابھی تک آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، 7ویں فضیلت سنیے آپ، اور یہ حدیث اگر آپ سمجھ گئے خطبہ خلاصہ، بلکہ آپ زندگی میں بہت بڑا انعام لے کے گئے۔ اور یہ حدیث آپ یہاں سے لے کے جائیں، آج یہ حدیث لکھ لیں آپ، اگر کسی ڈائری میں ہوا تو اس کے بعد جا کے لکھ لیں آپ۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایک ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ہی پیاری حدیث ہے جی۔ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اے لوگو روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا دوسرے عمل اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہیں، حج اللہ کے لیے ہیں، نماز اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہیں ریاکاری اور دکھاوا اس میں امکان ہو سکتا ہے، لیکن روزہ میں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بند کمرے میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن پیاس کی شدت ہے، پھر وہ ڈرتا اللہ دیکھ رہا ہے، روزے میں اخلاص ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کو معلوم نہ کہ وہ روزے سے ہے، کوئی روزے سے معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اندر یہ بندے کا اللہ کا تعلق ہے۔ روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کتنا بدلہ دے گا؟ اپنے شان کے مطابق دے گا، وہ اپنی عظمت کے مطابق اللہ دے گا، جتنا دے گا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وشربہ واکلہ من اجلی، یہ میرے بندے ہیں، میری خاطر پیاس کو، اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو چھوڑتے ہیں تو اللہ انعام دے گا۔ آگے فرماتے والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مصیبتوں سے بچنے کا بہت بڑا ڈھال ہے الصوم۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، روزے داروں کے لیے جو بہت بڑا انعام ہے، 2 خوشیاں ملے گی۔ وللصائم فرحتان، ہر روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوگی۔ فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی تو یہ جب افطار کرتے ہیں آپ، سارے انواع اقسام کی غذائیں ہوتی دسترخوان میں، اللہ یاد آتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. پیارے نبی نے دعا سکھائی کہ لوگوں جب افطار کرو افطار کی دعا پڑھو جو سب سے بہترین دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس مٹ گئی, رگیں تازہ ہو گئی, اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پیاری دعا کرتے تھے. تو آپ بھی جب افطاری کریں پہلے بسم اللہ بولیں اور پھر کھجور سے جو ہے افطاری کریں, اس کے بعد فوری طور پر ذهب الظمأ دعا پڑھیں, کیونکہ اس میں کیا ہے اللہ نے فرماتے ہیں 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے. وللصائم فرحتان, ایک خوشی جب افطاری کرتے ہیں, وفرحة حين يلقى ربه, دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. گویا پتہ چلا روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اور تو اور کیا کیا فضیلتیں ہیں اللہ اکبر اس حدیث میں. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اللہ اکبر. روزے دار کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتا ہے, لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کا مقام اللہ کا اتنا بڑا ہے, روزے داروں کا عزت اللہ اتنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے, اطیب ہے, پاکیزہ ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, آخری فضیلت کہ روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. روزے دار خاص طور پر افطار کے وقت دعا کریں. حدیث کے الفاظ ہیں, قارئین فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مستجاب الدعوات ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, رد نہیں ہوتی ہیں. دوسری حدیث کو اگر ملا لیں تو حدیث کے الفاظ ہیں لا شک فیہن, اس دعا ان لوگوں کی دعا میں کوئی شک نہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی شک نہیں, گنجائش نہیں. پہلا کون ہے؟ دعوت الصائم. پہلے نمبر پر دعوت الصائم ہے. روزہ جو رکھتے ہیں ان کی دعا, اس کے بعد مظلوم کی دعا, اس کے بعد مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. خاص طور پہ افطار کے وقت دعا کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں, اور صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں ان للہ تبارک و تعالیٰ وتقا من کل یوم و لیلۃ, یعنی فی رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابہ. کہتے ہیں ہر مومن کی, ہر مسلمان کی ہر دن ہر رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہی ضرور ہے. لہذا کوشش کریں روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے دعا کریں. یہ باتیں کیوں رکھی گئی؟ اتنے سارے فضائل, تقریباً 8 فضائل ہم نے ذکر کیے کہ روزے دار کی یہ فضیلت ہے. بیان کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج اتنے سارے فضیلت تاکہ ہم کو آسانی ہو روزے رکھنے میں, لیکن افسوس صد افسوس, ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے. سننے کو آتا ہے, دیکھنے کو آتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں چائے نوشی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں. دیکھا گیا سنا گیا ہے. شرم آنی چاہیے آدمی کو, ایک مسلمان کو شرم آنی چاہیے. اتنے سارے فضائل ہیں, اتنے سارے انعام ہیں, رمضان کے مہینے میں کھا رہا پی رہا ہے. جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں کھا رہا پی رہے, جو آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں, پہلی بات کی وہ کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کے ایک رکن کو وہ منہدم کر رہا, ڈھا دے رہا ہے, اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بعض سلف کہتے ہیں جو رمضان کے روزے بغیر شرعی عذر کے چھوڑتے ہیں وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہو چکا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الکبائر میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص بھی بغیر شرعی عذر اور بیماری کے رمضان کے روزہ چھوڑتے ہیں وہ زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے, وہ شرابی سے زیادہ بدتر ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے, ایک آدمی شراب پی رہا ہے, ایک آدمی روزہ چھوڑ رمضان میں, یہ آدمی اس سے کہیں زیادہ بدتر انسان ہے. اور کہتے ہیں علامہ ذہبی اپنی کتاب الکبائر میں کہ اس کی مسلمان ہونے میں بھی شک معلوم ہوتا ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں, کتاب الصوم میں کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے ایک روزہ, اگر کوئی رمضان کے ایک روزہ چھوڑتا ہے پھر وہ تحیات تک زندگی بھر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی قضا کبھی نہیں کر پائے گا, اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا. رمضان کے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے. اگر کوئی شخص ایک روزہ چھوڑتے ہیں بغیر شرعی عذر کے تو زندگی بھر رکھے گا تو پھر نہیں اس کی نہیں پائے گا, اور وہاں تک وہ مقام بھی نہیں ملے گا اس کو.
اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، میں نے بتایا کہ بہت سارے جو کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، اس کے پاس ایمان کی کمزوری ہے، کوئی عذر نہیں، بیماری نہیں، اچھے کٹے ہیں، لیکن بہانے، الگ الگ بہانے، اور چائے کے ہوٹلوں میں اور دکانوں میں جا کے چپ کے پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ شرم آنے کا آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ زندگی میں یاد رکھیں، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام۔ اگر اس واقعے کے بعد اگر نصیحت قبول نہیں کی گئی، پھر وہ قیامت تک نصیحت نہیں قبول کر سکتے ہو۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ تمام خطبے کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی، بہت ہی توجہ سے، اور ایک ایک چیز کو سنیں۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، یعنی خواب کی بیان کر رہے ہیں، نبی خواب وحی ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ دو شخص آئے، وہ فرشتے تھے جو انسان شکل میں آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو کو پکڑے، تو کہا کہ آپ چڑھیں، یہ بلند پہاڑ ہے، آپ چڑھیں۔ کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، کہا کہ آپ کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں۔ وہاں جب گئے دیکھا کہ چیخ و پکار کی آواز ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کون بدنصیب ہے جو چیخ رہے ہیں، کیسی آواز ہے؟ کہا کہ یہ اہل جہنم کی آواز ہے جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، سر نیچے ہیں، پیر اوپر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کی جبڑے کو، منہ کو، جس سے وہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اور جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، چیرا جا رہا، پھاڑا جا رہا ہے، اس کے جبڑے کو، منہ کو پھاڑا جا رہا ہے، اس سے خون رس رہا ہے، خون گر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں یہ کون بدنصیب ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں افطاری کیا کرتے تھے، یعنی ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ لوگ افطاری سے پہلے افطاری کر لیتے تھے، یعنی تو غروب آفتاب اور سورج غروب نہیں ہوتا اس سے پہلے افطاری کر لیتے تھے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد صرف وقت سے پہلے، سورج ابھی غروب ہوا نہیں، اس سے پہلے کھا لیا، پی لیا، تو ان کا یہ انجام ہے۔ جو لوگ سرے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، مائیں بہنیں، زندگی میں روزہ نہ رکھیں، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اگر یہ بھی گنوا دیں پھر مغفرت کا کیا ذریعہ آپ کے پاس رہ گیا؟ ویسے بھی پورے مہینے ہم سوتے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا، رحمت کا، جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر روزہ، بنیادی عمل روزہ ہے، اس کے بعد دیگر عمل ہے، روزہ ہی فرض ہے، اگر آدمی روزہ نہ رکھے باقی سب کرے تو فائدہ کیا اس کا؟ لہٰذا انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے خصوصی طور پر عبرت لے کہ ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ جہنم میں ان کو الٹا لٹکا کر ان کی ماچھی کو چیر دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ سے، یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کی مکمل روزے رکھنے کی توفیق نہ فرمائیں۔ آمین بولو بھائی، آمین یا رب العالمین۔